السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو امت محمدیہ میں پیدا کیا۔ یہ امت محمدیہ تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بہترین ہونے کی گواہی خود قرآن مقدس کے اندر دی۔ فرماتا ہے اللہ رب العالمین، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، تأمرون بالمعروف، تاکہ تم معروف اور بھلائی کا حکم دو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے روکو۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، تم برائی سے روکتی ہو اور بھلائی کا حکم دیتی ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتی ہو۔ محترم ناظرین، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کی فضیلت، اس کا مقام اور اس کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک امت محمدیہ بہترین امت ہے۔ اور کیوں بہترین امت ہے؟ اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان رکھنے کے ساتھ، اللہ پر یقین رکھنے کے ساتھ ساتھ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو بھی ادا کرتی ہے، بھلائی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے روکتی ہے، منکر پر نکیر کرتی ہے اور بھلائی کا بڑھاوا دیتی ہے۔ محترم ناظرین، اس آیت کریمہ پر امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہترین تبصرہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو فضیلت دی ہے اس کی تعریف کر کے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین امت کہہ کر کے اس امت کی مدح اور تعریف کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فریضہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو یہ ادا کرتی ہے۔ اگر یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کرنا چھوڑ دے تو پھر یہ مذموم اور ذلیل ہو جائے گی، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑنے کی وجہ سے یہ ہلاکت و بربادی کے دہانے پر پہنچ جائے گی۔ محترم ناظرین، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف بخشا ہے کہ ہمیں خیر امت بنایا ہے، تو پھر ہمیں اپنا تشخص برقرار رکھنا چاہیے، اپنا لقب خیر امت کا لقب ہمیں برقرار رکھنا چاہیے، اور اس خیر امت کے لقب کو اور اس تشخص کو برقرار رکھنے کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کرنا چاہیے۔ محترم ناظرین، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کرنے والے تو بہت سارے ہیں۔ آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، لیکن ایک خاص بات ان کے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کرتے ہیں دوسروں کے لیے، اپنے اوپر اس کو فٹ نہیں کرتے، جبکہ ہونا ہی چاہیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کرنے سے پہلے اس کو اپنے اندر دیکھیں اور اپنے نفس کو امر بالمعروف کا حکم دیں اور نہی عن المنکر یعنی منکرات سے روکیں۔ بہت سارے لوگ جو لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیتے ہیں، لیکن خود وہ امر بالمعروف
اور نہ ہی انل منکر کے فریضے سے اپنے آپ کو دور رکھے ہوئے ہیں۔ بھلائی کا حکم خود اپنے آپ کو نہیں دیتے اور برائی سے خود اپنے آپ کو نہیں روکتے، جبکہ اگر ہم ایسا نہیں کرتے اور ہم خود اپنے آپ کو نہیں بدلتے، دوسرے کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں ایسی بات کہتے ہو جو تم کرتے نہیں؟ یعنی پہلے جو کام کر رہے ہو اس کو اپنے اندر دیکھو کہ ہمارے اندر ہے کہ نہیں۔ جو بات کسی کو کہہ رہے ہو، کسی کو کسی بات کا حکم دے رہے ہو، کسی کو کسی برائی سے روک رہے ہو، تو پہلے اپنے اندر ٹٹولو کیا وہ برائی ہمارے اندر تو نہیں؟ اگر ہمارے اندر ہے تو سب سے پہلے ہم اسے اپنے اندر سے دور کرنے کی کوشش کریں۔ محترم ناظرین، اگر ہم بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور خود اپنے آپ کو اس کا پابند نہیں کرتے، تو یاد رکھیے ایسے خطبہ کے لیے، ایسے واعظین کے لیے، ایسے نصیحت کرنے والوں کے لیے وعید ہے، اور جہنم کے اندر یہ لوگ اللہ رب العالمین کا عذاب چکھیں گے۔ آئیے چند حدیث ہم آپ کو سناتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا درس دینے والے خود اس پر عمل نہیں کرتے ہیں تو قیامت کے دن انہیں جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا، اور جب جہنم کے اندر جائیں گے تو آگ سے بنی ہوئی کینچی سے اپنا ہونٹ کاٹیں گے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی سزا ہے۔ اس زبان سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کرتا تھا، لیکن خود کو اس سے پابند نہیں کرتا تھا، اس لیے قیامت کے دن جب جہنم میں اس کا فیصلہ ہو جائے گا، جہنم میں جانے کا فیصلہ کر دیا جائے گا، تو جہنم میں جا کر کے خود آگ سے بنی ہوئی کینچی سے اپنے ہونٹ کو کاٹے گا۔ یہ بہت بڑی وعید ہے۔ خطبہ کو، واعظین کو اس حدیث پر اور اس وعید پر غور کر کے اپنے اندر بھی ان باتوں کو پیدا کرنا چاہیے جن باتوں کا حکم دیا جا رہا ہے۔ آئیے حدیث سنتے ہیں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأيت الليلة أسري بي رجالا تقرض شفاههم بمقاريد من نار فقلت من هؤلاء يا جبريل قال الخطباء من أمتك الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون۔ اس حدیث کو امام ابن حبان نے اپنی کتاب صحیح ابن حبان کے اندر روایت کیا ہے۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا یہ آپ کی امت کے لوگ ہیں، یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں، یہ آپ کی امت کے وہ واعظین ہیں، یہ آپ کی امت کے وہ ناصح اور نصیحت کرنے والے ہیں جو لوگوں کو نیکی کا حکم تو دیتے تھے لیکن خود نیکی پر عمل کرنا بھول جاتے تھے۔ وہ کتاب کی تلاوت کرتے تھے، کیا یہ لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ محترم ناظرین، اس حدیث کے اندر آپ نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ کینچی سے کاٹے جا رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے اس پر سوال کر دیا یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی کو جواب دیا گیا یہ آپ کی امت کے واعظین، خطبہ، نصیحت کرنے والے وہ لوگ ہیں جو ممبر و محراب کو سنبھالتے تھے، جو اسٹیجوں کو سنبھالا کرتے تھے، خود نیکی پر عمل نہیں کرتے تھے، نیکی کا حکم دیا کرتے تھے۔ تو ایسے لوگ جو نیکی کا حکم تو دیتے ہیں لیکن نیکی پر عمل نہیں کرتے، ان کے لیے جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کی کینچی بنا رکھی ہے اور اس آگ کی کینچی سے خود اس کا ہونٹ کاٹا جائے گا۔ ایک اور حدیث اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ دوسروں کو بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اور خود عمل نہ کرنا جہنم میں اپنی انتڑیوں کو گھسیٹنا پڑے گا۔ جہنم میں ایسے واعظین جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں لیکن خود
اپنے آپ کو اس کا پابند نہیں کرتے، یہ کل قیامت کے دن جب جہنم کے اندر جائیں گے تو یہ اپنی اتڑیوں کو گھسیٹیں گے، اپنی اتڑیوں کو کے ارد گرد گھومیں گے۔ اللہ اکبر، یہ کتنا سخت اور کتنا بھیانک عذاب ہے۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ عن اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقطاب بطنه في النار فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى فيجتمع إليه أهل النار فيقول أي فلان ما شأنك أليس كنت تأمر بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول بلى كنت آمركم بالمعروف ولا آتیہ وانہاکم عن المنکر وآتیہ۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب بخاری شریف کے اندر روایت کیا ہے۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک آدمی قیامت کے روز لایا جائے گا اور اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا، اس کی انتڑیاں پیٹ سے باہر آگ میں نکل آئیں گی اور وہ جہنم میں چکی کے گدھے کی طرح اتڑیوں کو لیے ہوئے گھومے گا۔ جہنمی اس کے پاس اکٹھا ہوں گے، جہنمی اس کے پاس جمع ہوں گے اور پوچھیں گے، ارے بابا، ارے صاحب، یہ کیا؟ تم وہی نہ ہو جو ہمیں امر بالمعروف کا حکم دیا کرتے تھے، نہیں عن المنکر کے فریضے کو ہمارے سامنے ادا کیا کرتے تھے، ہمیں برائی سے روکتے تھے، بھلائی کا حکم دیتے تھے۔ وہ کہے گا ہاں میں ہی ہوں جو دنیا میں تمہیں بھلائی کا حکم دیا کرتا تھا، برائی سے روکتا تھا۔ وہ کہے گا ہاں کیوں نہیں، میں تمہیں نیکی کا حکم کرتا تھا لیکن خود نیکی نہیں کرتا تھا، میں تمہیں برائی سے روکتا تھا لیکن خود برائی سے نہیں روکتا تھا۔ معلوم ہوا کہ واعظ اور نصیحت کرنے والے پر یہ بات لازم ہے کہ جس بات کا حکم دے رہا ہے پہلے خود اس پر عمل کرے۔ ایک اور حدیث اپنے سامنے رکھیں۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واعظ یا ان لوگوں کی جو نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں لیکن خود نیکی پر جمے نہیں رہتے اور خود برائی سے نہیں روکتے، ان کی مثال اللہ کے نبی نے دی ہے۔ ان کی مثال اس چراغ جیسی ہے جو لوگوں کو روشن کرتا ہے، لوگوں کو روشنی دیتا ہے لیکن خود اپنے آپ کو جلا ڈالتا ہے۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ ان جندب بن عبداللہ الازدی رضی اللہ تعالی عنہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل السراج يضيء للناس ويحرق نفسه رواہ الطبرانی۔ اس حدیث کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ صحابی رسول حضرت جندب بن عبداللہ ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے، نیکی کی تعلیم دیتا ہے اور خود اس پر عمل نہیں کرتا، اس کی مثال اس چراغ جیسی ہے جو لوگوں کو روشنی تو دیتی ہے، جو چراغ لوگوں کو روشنی تو دیتا ہے لیکن خود کو جلا ڈالتا ہے، خود کو ختم کر دیتا ہے۔ موم بتی آپ اسے دیکھیں اور دوسروں کو روشنی دیتی ہے، دوسروں کو اجالا دیتی ہے لیکن اجالا دیتے دیتے خود وہ جل کر کے ختم ہو جاتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ اس موم بتی کی طرح ان کی مثال ہے جو لوگوں کو تو روشن کرتے ہیں لیکن اپنے آپ کو آگ میں جلا ڈالتے ہیں۔ محترم ناظرین، اگر ہم قرآن و سنت کی تبلیغ کرتے ہیں، امر بالمعروف کے فریضے کو ادا کرتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں تو سب سے پہلے لازم یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو سدھاریں، اپنے آپ کو صحیح راستے پر لے آئیں اور پھر اپنے قریب اعزاء و اقربا اپنے گھر کو صحیح راستے پر لے آئیں، پھر دوسروں کو اس کی تعلیم اور ترغیب اور دعوت دیں۔ محترم ناظرین، اگر ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں، برائی سے روکیں اور خود اپنے آپ کو اس بھلائی کی طرف نہ جائیں،
خود اپنے آپ کو اس بھلائی پر نہ پیش کریں اور خود اپنے آپ کو برائی سے نہ روکیں، تو اس سے بڑا محروم اور بدنصیب کوئی واعظ، کوئی خطیب نہیں ہوگا جو دین اسلام کی بات جان کر کے، جو شریعت کی بات جان کر کے، جو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو جاننے کے باوجود اپنے آپ کو اس کا پابند نہ بنا سکا۔ اللہ تعالیٰ سے